تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ۔ قالوا، فرشتوں نے تعجب سے پوچھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا آپ ایسی مخلوق کو اس زمین میں پیدا کریں گے جو وہاں جا کر کے فساد پھیلائیں گے اور خونریزی کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس، بزرگی اور بڑائی کرنے کے لیے موجود ہیں ہی۔ اللہ نے جواب دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس سوال پر دو جواب دیے، ایک جواب حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، وہ حاکم ہے، اس نے کہہ دیا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن دوسرا جواب حکیمانہ ہے جو آگے ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان کی خاصیت، ان کے خواص۔ پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، یعنی وہ تعلیم جو آدم کو دی وہی فرشتوں کو دی۔ فقال، پھر اللہ رب العزت نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں سے پوچھا جو میں نے ابھی تمہیں بتائے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے، سبحانک، تیری ذات بے عیب ہے، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ زبردست جاننے والے ہیں، اور صرف جاننے والے ہی نہیں، الحکیم، بلکہ آپ کا ہر کام حکمت کے مطابق بھی ہوتا ہے، آپ حکیم ہیں۔ جب فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم نہیں بتا سکتے، تو اب آدم علیہ السلام سے کہا، چونکہ آدم کی فضیلت ظاہر کرنی تھی، فقال، قال یا آدم، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام ان کے سامنے بیان کرو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بیان کر دیے، تو اب اللہ رب العزت نے یہ تفصیلی جواب ہے، حکیمانہ جواب،
قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کی تمام غیبوں کا علم جانتا ہوں، چھپی ہوئی چیزوں کا علم میرے پاس ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور فرشتوں جس چیز کو تم ظاہر کر رہے تھے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جس چیز کو تم چھپا رہے تھے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں تک یہ آیات کا ترجمہ ہوا۔ اسی کے اندر اگر آپ ترجمے میں غور کریں گے تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کیوں کہا؟ جب ایک سوال ہوتا ہے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، فرشتوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، یہ غلط بات ہے، بے ادبی ہے، اللہ کو کسی سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ مشورہ لیا جاتا ہے اس لیے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے، مشورہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ تمام رائے سامنے آ جائیں، وہ پہلو جو میرے ذہن میں نہیں ہو سکتا ہے دوسرے کے ذہن کے اندر ہو، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے انسان پھر اس رائے پر عمل کرتا ہے جس سے نقصان سے بچنے کا زیادہ سے زیادہ وہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت تو اول کو بھی جانتے ہیں، آخر کو بھی جانتے ہیں، نقصان کو بھی جانتے ہیں، نفع کو بھی جانتے ہیں، اس لیے فرشتوں سے یہ کہنا کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ نے کوئی مشورہ نہیں دیا، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے پاس رہتا ہے تو بڑی جو شخصیات ہوا کرتی ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو بتلا دیا کرتی ہیں کہ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تاکہ وہ خوش ہو جائیں، بس یہ مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین پر پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، دو مخلوق کو چانس دے دیا اللہ نے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، ان کی فطرت یہ ہے بل عباد مکرمون، وہ ایسے معزز بندے ہیں کہ جو نافرمانی کرنا نہیں جانتے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ایک انچ نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے، ان کو تو جس کام پر اللہ نے لگا دیا لگے ہوئے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں جانتے، چونکہ ان کی پیدائش، ان کی فطرت میں نورانیت ہے، ان کی جبلت کے اندر نورانیت ہے، تو گناہ جانتے ہی نہیں۔ تو ایک مخلوق تو اللہ نے وہ پیدا کی، دوسری مخلوق اللہ نے نار، آگ سے پیدا کی جس کو جنات کہا جاتا ہے۔ ان تمام کے باپ کا نام ہے جان، جیسے آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو جنات کے باپ جو ساری مخلوق ہے جس سے جنات چلی ہے اس کو کہتے ہیں جان، اس سے پیدا ہوئے۔ زمین میں اللہ نے ان کو چانس دیا تو انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق قتل و قتال، خوریزی، جھگڑے، فساد یہ کیے، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بھگا دیا، کوئی جزیروں میں، کوئی پہاڑوں میں، کوئی سمندروں میں، ادھر ادھر بھاگ گئے، زمین کو خالی کرایا۔ اب نئی مخلوق کو یہاں پر پیدا کرنا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو کل میں نے یہ بات بتائی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ جو ابلیس ہے یہ اصل میں جنات میں سے تھا، کثرت عبادت اور کثرت مجاہدات کی وجہ سے فرشتوں کے اندر داخل ہو گیا، پھر اس کو بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی، کبھی یہ اوپر آسمان میں جاتا تھا، کبھی زمین میں آتا تھا، تو اس کے دماغ میں بڑائی پیدا ہو گئی کہ شاید تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے سے کہا کہ زمین سے تمام حصوں سے مٹی اکٹھی کر کے لاؤ۔ وہ تفصیلی واقعہ میں نے کل بتا دیا کہ پہلے جبریل کو بھیجا تو زمین رونے لگی کہ مجھ میں سے اللہ کا واسطہ کچھ کمی ہو جائے گی مت کر، تو جبریل تو واپس چلے گئے۔ پھر میکائیل کو بھیجا، پھر اسرافیل کو، یہ سب واپس چلے گئے۔ اس کے بعد میں جو موت کا فرشتہ ہے اسرائیل، اس نے کہا بھائی اللہ کے سامنے میں تیری نہیں سنوں گا، اللہ کا حکم بڑا ہے،
پھر تقدیری فیصلے ہیں۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھائی زمین تو رو رہی تھی، انکار کر رہی تھی، تم مانے نہیں؟ کہا کہ اللہ آپ کا حکم بڑا ہے، آپ کے سامنے اس کی کون سنے گا؟ اللہ نے کہا میں اس مٹی سے جس مخلوق کو پیدا کروں گا تیری ذمہ داری ہوگی ان کی روح قبض کرنے کی۔ چنانچہ قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری اللہ نے اسی کی لگا دی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کے اندر پانی کے ذریعے سے اس مٹی کو گوندھا گیا، من طین لازب، اور وہ 40 دن یا 40 سال تک، مختلف روایتیں ہیں، اسی طرح وہ پڑا رہا یہاں تک کہ اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو گئی۔ مٹی کے اندر پانی ڈال دیجیے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے جو اس کی شان کے مناسب ہے پتلا بنایا، ہاتھ پیر اور یہ ساری چیزیں، دل دماغ باڈی پورا جسم بنا دیا۔ اسی طرح پڑا رہا، ابھی روح اس کے اندر نہیں ڈالی۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تھے، وہ ڈرتے تھے بیچارے، بھائی عجیب مخلوق پیدا ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا گل کے لائے گی۔ اور جب یہ ابلیس گزرتا تھا تو یہ کبھی منہ سے داخل ہو کے دبر سے نکل جاتا، کبھی پیچھے سے داخل ہو کر کے اندر سے، چونکہ اس کی فطرت میں شر ہے، ہر چیز اپنی فطرت کی طرف لوٹتی ہے۔ شر اس کی فطرت کے اندر تھا، اس لیے چھیڑ چھاڑی سے پہلے ہی کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بھائی اندر سے تو کھوکھلا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، نمٹ لوں گا، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو اس کی خیر نہیں، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کی ماننے والا نہیں ہوں۔ پہلے اس کے پلان ایسے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح، اب اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ رب العزت نے اپنی روح اس پتلے کے اندر پھونکی ہے۔ دیکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مٹی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مٹی بن کر کے رہے، خاک بن کر کے رہے، تواضع، عاجزی، انکساری جتنی رہے، چونکہ مٹی کی خاصیت تواضع ہے۔ اس کے جسم کو اللہ رب العزت نے جو ڈیزائن کیا ہے وہ مٹی سے کیا ہے، لیکن اس جسم کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے وہ مٹی کی نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا ہے۔ اور روح کیا چیز ہے؟ ایک باریک اور لطیف چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، جب نکلتی ہے تب بھی دکھائی نہیں دیتی۔ مریض کے پاس آپ بیٹھے رہیے، روح نکل کر کے چلی جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ماں کے پیٹ کے اندر روح کو اللہ نے ڈال دیا، پتہ بھی نہیں چلتا کب ڈالی روح۔ تو روح ایک باریک اور لطیف چیز ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، ایسے ہی وہ کوئی ایسی روحانی لطیف چیز ہے جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالنی شروع کی تو سر کی طرف سے روح آئی، جیسے ہی سر کے اندر روح آئی تو فوراً کو چھینک آئی، اور انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ، کیونکہ چھینک جب آتی الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا یرحمک اللہ، بعض روایتوں میں فرشتوں نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد جیسے ہی آدھی بوڑی کے اندر ابھی روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابا جان بہت جلدی حرکت کے اندر آنا چاہتے ہیں، اسی لیے قرآن کے اندر آیا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، یہ فطرت میں ہے جلد بازی۔ ابھی پوری روح نہیں لیکن اٹھنے کی کوشش ہے، ابھی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے تھے، دوڑنے کی کوشش ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو عجیب، اللہ رب العزت دکھا رہے ہیں، دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پیروں تک ان کے اندر روح ڈالی گئی اور مکمل بالکل ایک دم، تو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اس منظر کو سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آدم سے کہا فرشتوں کو جا کر کے سلام کرو، انہوں نے جا کر کے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا، کہا یہی تمہاری امت اور تمہاری اولاد کے لیے تحیہ، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت یہ کلمات رہیں گے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب ابا جان کا من نہیں لگ رہا جنت کے اندر، چونکہ تنہا ہے، تنہائی انسان کو کتنی بھی نعمتوں کے اندر ڈال دیجیے، تنہائی وہ چیز ہے اس کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب العزت نے عجیب نظام بنایا ہے۔ تو ان کی بائی پسری سے پھر اماں حوا کو پیدا کیا،
اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ابھی پیدائش ان کی ہوئی نہیں تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے. اللہ نے کہا کہ ابھی یار نکاح تو ہو جانے دو بھائی، جلدی مت کرو. تو ساری چیزوں کے اندر انسان کی جلد بازی جو ہے وہ وہیں سے چل رہی ہے کہ بھول چوک آدم علیہ السلام سے ہوئی تو اولاد کے اندر بھی ہے وہی مادہ. اسی طریقے سے عجلت جلد بازی ابا جان کے اندر تھی تو ان کی اولاد کے اندر بھی یہ صفت منتقل ہوئی ہے. تو بہرحال اس طرح یہ جنت کے اندر رہنا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو جنت کے اندر جہاں چاہو جس طرح چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا. یہ امتحان آزمائش تھی. صورتحال یہ ہوئی شیطان تو جلد ہو گیا کہ یار ان کے تو مزہ ہیں جنت کے اندر، تو اس نے کسی طریقے سے پھر مختلف روایتیں ہیں جنت کے اندر پہنچ کر کے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو کسی طریقے سے بہکا لیا. اس کا واقعہ آگے آئے گا. قسمیں اس میں کھائی اس نے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، اس درخت کو کھاؤ گے ہمیشہ جنت میں لائف ٹائم کے لیے رہو گے. تو لالچ آ گیا، لالچ پر بری بلا ہے. پھر وہ سارا نظام ہوا، زمین پر ان کو بھیجا گیا. بہرحال اب یہ تذکرہ اس وقت کا چل رہا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ زمین کے اوپر خوریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں ایسی مخلوق بناؤں گا جو مٹی سے ہوگی اور اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گی. تو فرشتے جانتے تھے کہ جو چیز جو مخلوق اس صفات سے بنے گی اس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی. تو یا تو ان کو پہلے سے اللہ نے بتا رکھا تھا اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا، یا انہوں نے زمین کے اوپر چونکہ جنات کو دیکھا تھا کہ انہوں نے بڑی گڑبڑ مچائی تھی تو اس کے اوپر قیاس کیا کہ شاید یہ بھی کوئی ایسی مخلوق ہوگی. یا تیسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو لفظ خلیفہ سے ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ذمہ داریاں ان کو دی جائیں گی. اور ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی تبھی خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو خلیفہ کی ضرورت کیا پڑے گی زمین کے اوپر. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا. اب انہوں نے اللہ رب العزت سے اس چیز کو پوچھ ہی لیا فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد پھیلائے گی اور خوریزی کرے گی. اللہ نے جواب دیا تمہاری نظر ایک پہلو کے اوپر ہے، اگر دونوں پہلوؤں کے اوپر نظر رکھو گے تو پھر اعتراض نہیں ہوگا. سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. واقعی مخلوق ایسی ہے، انسان مٹی سے بنی ہے، اس کے اندر قوت غضبیہ بھی ہے، قوت شہوانیہ بھی ہے. دو قوتیں ہیں. قوت غضبیہ کا تعلق ہے کہ زمین کے اوپر قتل و قتال، خوریزی، فساد پھیلائے، اور قوت شہوانیہ کا تعلق ہے کہ انسان گناہ کرے، زمین کے اوپر زنا یہ وہ سب چیزیں قوت شہوانیہ سے پھیلتی ہیں. لیکن ایک قوت عقلیہ بھی اللہ نے اس کو دی ہے کہ انسان اگر ان قوتوں کو صحیح طریقے سے عقل کی روشنی میں ڈھال کر کے استعمال کرے تو پھر اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ انہو کان ظلوما جہولا، ہم نے یہ امانت یعنی قرآن آسمانوں پر پیش کی، زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے انکار کر دیا. انسان نے اٹھا لیا جو بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ظالم بھی اور جاہل بھی اور پھر اٹھا رہا ہے. مفسرین نے جواب دیا ہے کہ ظالم اور جاہل اس کو کہا جاتا ہے، ظالم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عدل کی صلاحیت ہو، اور جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر علم کی صلاحیت ہو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی دیوار کو ظالم یا جاہل کہا ہو، یا کسی گدھے کو یا کسی چوپائے کو کسی نے کہا بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر علم سیکھنے کی اور عدل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. انسان کو ہی کہا جاتا ہے ظالم بھی اور جاہل بھی، چونکہ انسان اگر ظلم کرنے پر آئے تو واقعی ظالم ہے، لیکن انصاف کرنے پر آئے تو اس سے بڑا منصف اور عادل کوئی نہیں ہے. انسان علم نہ سیکھے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اور اگر علم سیکھ لے تو پھر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. تو اس کے اندر مختلف صفات ہیں.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اپنی عقل سے اپنی صلاحیتوں کو جب صحیح استعمال کرے گا تو پھر اس کا مقام وہ ہوگا کہ فرشتوں کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو اس سے گھٹیا پھر کوئی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ بننے پر آئے تو فرشتوں سے اعلیٰ اور بگڑنے پر آئے تو شیطان بھی شرما جائے اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ بھائی تم نہیں جانتے، اچھا فرشتوں کو تو صرف ذکر کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ذکر کے مقابلے میں علم کو پیش کیا کہ علم کی اہمیت ذکر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ ذکر کا مطلب تو ہے کہ جو وظیفہ بتا دیا بس اس کو کر رہا ہے، اس سے آگے کچھ کرنا نہیں ہے، اور علم کا مطلب یہ ہے کہ نئی نئی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ اسی لیے عالم کا مقام عابد کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، میری امت کا ایک فقیہ عالم دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک طرف 1000 اللہ اللہ کرنے والے ہوں لیکن عابد ہیں، علم نہیں ہے، شیطان پٹی پڑھا کر کے گمراہ کر دے گا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان نے ایک مرتبہ اپنے چیلوں سے کہا چلو تمہیں تماشا دکھاتا ہوں، سب کو لے کر کے چلا اور ایک عابد کے پاس پہنچا جو مدتوں سے اللہ اللہ کرتا تھا۔ شیطان نے آواز دی باہر سے، عابد نے پوچھا کون؟ کہا میں جبریل ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اب تمہیں معراج ہونے والی ہے، تم نے بڑی عبادتیں کر لی، اللہ نے تمہیں مقبول کر لیا۔ اور باہر ایک گدھا کھڑا تھا، اس کے اوپر اس کو پٹی باندھی اور لے جا کر کے اس کو دھکا دے دیا کہ دیکھو یہ عابد ہے۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا جو اپنے حجرے کے اندر وہ صرف آرام کر رہا تھا، اللہ اللہ بھی نہیں، چونکہ علم کی روشنی اس کے پاس تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، عالم نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں جبریل۔ اب اللہ نے اس کو علم دیا تھا، علم کی روشنی میں جانتے تھے کہ جبریل کا تعلق تو نبیوں کے ساتھ ہے اور حضور علیہ السلام آخری نبی، نبوت ان پر ختم، تو جبریل کا تو کوئی مطلب ہو نہیں سکتا، ایک کم بخت مردود شیطان ہے۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بھاگا شیطان وہاں سے۔ کہا کہ دیکھو یہ فرق ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو مسجود ملائکہ بنایا وہ علم کی وجہ سے بنایا، تمام چیزوں کا A to Z علم اللہ نے آدم کو دیا۔ کس چیز کا؟ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا علم نہ دیا ہو۔ 2 طرح کے علم ہیں، ایک حلال اور حرام یعنی شریعت کا علم، وہ بھی اللہ نے ان کو دیا، اور دوسرے اس زمین کے اوپر جن چیزوں سے آدم کو تعلق پڑنا تھا، یہ بیل ہے، یہ ہل ہے، اس سے روٹی بنائی جاتی ہے، توا ہے، یہ تنور ہے، میں کیا کیا آپ کو بتاؤں جو اللہ نے کلھا کہہ دیا، تمام چیزوں کا علم۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی اور ہر طرح کا علم لے کر کے آیا تھا اللہ کے پاس سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلا انسان بندر تھا اور یہ تھا، آدی مانو تھا اور ترقی کر کر کے پہلے اس کی دم کی پوچھ کم ہو گئی، آپ نے پڑھا ہوگا نا وگیان کیا اس کے اندر پڑھاتے ہیں، یہ سب فروڑ بکواس ہے۔ قرآن نے صحیح رہنمائی کی ہے کہ اس زمین پر جو سب سے پہلا انسان آیا ہے وہ عقل میں بھی سب سے ممتاز، جو کہ نبی کو اپنا باصلاحیت بناتا ہے۔ اللہ نے کسی بیوقوف کو نبوت نہیں دی، اللہ اپنا خلیفہ کسی بیوقوف کو کیسے منتخب کرے گا؟ سلیکٹ اس کو کیا اللہ نے جو نبوت کے قائل ہے، لائق ہے، جو زمین کے اوپر جا کر کے ساری چیزوں کو نافذ کر سکے۔ تو اس زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان کوئی معمولی انسان نہیں، وہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ حلال اور حرام شریعت کا علم بھی ان کے پاس تھا، سیاست کا علم بھی ان کے پاس تھا، اور تمام چیزوں کا علم ان کے پاس اللہ نے ان کو دے کر کے بھیجا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ اس زمانے کے اندر ٹیکنالوجی اتنی ہی تھی جتنی ان لوگوں کو ضرورت تھی، یہ آہستہ آہستہ بڑھی ہے، پوری تو ابھی بھی نہیں ہوئی، کیوں جی کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی اب نئی کھوجیں ہو گئی، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، یہ تو دنیا کے اخیر تک بڑھتی چلی جائے گی۔
لیکن جتنی ضرورتیں ان کو تھی اللہ نے وہ تمام چیزوں کا علم ان کو دے کر کے بھیجا تھا، اسی وجہ سے ان کی فضیلت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب ان تمام چیزوں کے نام پہلے فرشتوں سے پوچھے، انہوں نے انکار کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بھائی فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، ان کو کیا پتا روٹی کیا چیز ہے، بوٹی کیا چیز ہے؟ جو کھائے پیے گا روٹی بوٹی کا پتہ تو اس کو ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے کہ یہ تو فلاں چیز ہے۔ جس چیز کا بھی اشارہ کرتے اللہ یہ کیا چیز ہے، جیسے کمپیوٹر کی اسکرین پہ کوئی چیز آئے، جی بتائیے یہ کیا ہے، وہ ایک دم بتاتے تھے، صلاحیت تھی ان کے اندر، یہ چیز ہے، یہ کیا چیز۔ مثلا جیسے چشمہ آ گیا، اب وہ بیچارے چشمہ لگاتے ہی نہیں، ان کو کیا پتا، لیکن انسان کو تو لگانا تھا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب فرشتے تو پہلے سرنڈر ہو گئے کہ یار غلطی ہو گئی، ہم کا سوال کر بیٹھے۔ انہوں نے پہلے کی بات، الہی سبحانک تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، جو آپ نے سکھا دیا بس اتنا ہی پتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اس فضیلت کے ساتھ اپنی حقیقت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت۔